بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا CSS کانسیپٹس. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے. آج کا ٹاپک ہے شیخ احمد سرہندی. انتہائی اہم ٹاپک ہے پاکستان افیئرس کا. ہر سال شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید سے ایک نہ ایک سوال لازمی آتا ہے، تو آپ ان تین ٹاپکس کو تو لازمی کور کریں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے میں آپ لوگوں کو اس ٹاپک کا تھوڑا سا اوور ویو دے دوں گا کہ یہ تھے کون اور اپنے دور میں انہوں نے کیا کیا کام کیے. پھر باقاعدہ ہیڈنگز بنا کر میں آپ لوگوں کو سوال اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا. یہ ہو گیا جی اوور ویو. اب میں آپ کو باقاعدہ ہیڈنگز کے ساتھ آگے سلائڈز میں بتاؤں گا کہ آپ نے کویسچن کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اور ہیڈنگز وغیرہ کیسے دینی ہے. جو میں نے ابھی آپ کو انٹروڈکشن بتایا ہے وہ تو آپ انٹروڈکشن کی ہیڈنگ میں لکھ دیں گے. اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے اسپریچول اینڈ سوشل ڈیگریڈیشن آف مسلمس. اس میں یہ ہے کہ مسلمز بہت انکمفرٹیبل تھے کاؤنٹر اسلامک رولز جو اکبر نے انفورس کیے ہوئے تھے. اس کی وجہ سے دین الہی ایک، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ایک مکسچر آف ہندوازم اینڈ اسلام تھا جو کہ انٹروڈیوسڈ ہوا 1851 میں. بہت سارے صوفیز اور مسٹکس اس کی طرف جو ہے تو مائل ہو رہے تھے، جنہیں وہ اپنے جو کام کرتا تھا اسے وہ کرامت کا نام دیتا تھا. اس نے اپنے فالوورز پہ اتنا کام کیا ہوا تھا کہ وہ ایک ہولڈ لیے ہوئے تھے کہ بہت سارے صوفیز اور علماء جو پہلے اسلام کے عقائد بیان کرتے تھے وہ اب اوپنلی ڈینائی کر رہے تھے اسلامک شریعہ کو. وہ اسلام، ان کے عقیدے اتنے کمزور کر دیے گئے تھے کہ وہ اب اسلامک شریعہ کو ہی اوپنلی ڈینائی کر رہے تھے. اس کے علاوہ اکبر پروموٹڈ ہندوز آن ہائیسٹ رینکس بائی میرینگ دیئر ہندو گرلز. وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے وہ اپنے دین الہی کے ساتھ ساتھ ہندو عورتوں کے ساتھ شادیاں کر کے اور ان کے جو ہے تو خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے بھی دے رہا تھا. پھر ہے شیخ احمد سرہندیز ریوائول ایفرٹس. یہ تو اب انٹروڈکشن میں اور اسپریچول اینڈ سوشل ڈیگریڈیشن آف مسلم میں ہم نے ایگزامینر کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم آگے جا کے آپ کو کیا بتانے والے ہیں. اس کے بعد ہم ریوائول ایفرٹس لکھیں گے کہ آیا شیخ احمد سرہندی نے ایسے کون کون سے سٹیپس لیے، کون کون سے کام کیے کہ جس کی وجہ سے دین الہی جو ہے تو کمزور ہو گیا اور اسلام کے عقیدے صوفیزم اور علماء میں مضبوط کر دیے گئے. اس میں پھر سب ہیڈنگ ہے پریچنگ تھرو ڈسپلس. جیسا کہ پہلے بھی انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شیخ احمد سرہندی نے مختلف اپنے فالوورز کے گروپس بنائے ہوئے تھے جو کہ مختلف ڈائریکشنز میں مختلف کنٹریز میں جا کے اسلام کی پریچنگ کرتے تھے. انہیں یہ ڈائریکٹ کیا گیا کہ اپنے فالوورز کو شیخ احمد سرہندی نے یہ ڈائریکٹ کیا کہ آپ لوگوں نے صرف قرآن اور سنت کی ہی ٹیچنگ کرنی ہے. شمشاد احمد اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ صوفیزم اور مسٹسزم وداؤٹ اسلامک شریعہ لیڈس ٹو نو ویئر. اب جب آپ کویسچن اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں لازمی انٹروڈکشن یا کویسچن کے بیچ میں یا کنکلوژن میں آپ لوگوں نے کسی بھی بک کا ریفرنس دینا ہے تاکہ آپ کا آرگومنٹ اسٹرانگ ہو سکے. یہ میں نے ایک بک یا میرے خیال میں آگے دوسری بک کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہوگا. یہ ریفرنسز بھی آپ لکھ لیں اور جو بکس ریفرنسز میں لکھی ہوئی ہیں یہ آپ لوگ پڑھ بھی لیں جس سے آپ کا یہ ٹاپک اور مضبوط ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے ایمفیسس آن اتباع سنہ. اس میں یہ لکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ شیخ احمد سرہندی نے اپنے فالوورز کو یہ ڈائریکشن دی کہ دے مسٹ اوبے اینڈ ایکسرسائز دا آرڈرز اینڈ ڈوئنگز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تھرڈ ہیڈنگ ہے ویہیمنٹ ڈیننسیشن آف ایتھیزم. اس ٹائم مختلف قسم کے عقائد پائے جاتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو کسی بھی چیز کو نہیں مانتے تھے اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے کہ جو کسی چیز کو بھی نہیں مانتے تھے، نہ اللہ کو مانتے تھے اور نہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مانتے تھے. تو اس کنسیپٹ کو شیخ احمد سرہندی نے اپوز کیا
اور اس کے مخالف ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اپنے فالوورز کے تھرو پریچنگ دی. فورتھ ہیڈنگ ہے ریویلنگ دا کننگ آف دین الہی. عائشہ جلال اپنی بک میں لکھتی ہیں کہ اکبر نے اپنا دین الہی ڈومیسٹک لیول پہ ہی امپوز کیا ہوا تھا کیونکہ وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، لیکن شیخ احمد سرہندی نے اپنے فالوورز کے ساتھ ڈومیسٹک لیول پر بھی اور اسٹیٹ لیول پر بھی پریچنگ دی تاکہ اس کے دین الہی کو جلد از جلد ڈیفیٹ کیا جا سکے. اس کے بعد ففتھ ہیڈنگ ہے یونائٹنگ مسلم اسکالرز. شیخ احمد سرہندی اور ان کے فالوورز نے قرآن اور سنہ کا درس دے کر لوگوں کو انفلوئنس کیا، اسپیشلی صوفیز اور علماء کو، اور ایک بہتر چینج لایا سوسائٹیز میں. یہ اس چینج کی اس لیے بھی ضرورت تھی کیونکہ سوسائٹیز میں چینج آئے گا تو اکبر کی حکومت کو کمزور کیا جا سکے گا. اس کے بعد سکس ہیڈنگ ہے سولمنائزنگ اوتھس فرام دا مسلمس. آفٹر دا ڈیتھ آف اکبر، شیخ احمد سرہندی اور ان کے فالوورز نے مختلف مسلک کے مسلمانوں سے اوتھس لیے کہ وہ انہیں سپورٹ کریں گے اور اسلامک رولز کو فالو کریں گے. اس کے بعد شیخ احمد سرہندی ہیڈ ایکسپریس گریٹ ہیپینس، لیکن انفارچونیٹلی اکبر کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر نے حکومت سنبھالی اور شیخ احمد سرہندی کو جو ہے تو جیل میں ڈال دیا گیا کیونکہ انہوں نے اسلام کی پریچنگ کیوں کی اور اتنے سوسائٹیز میں چینجز کیوں لائے اور دین الہی کو کمزور کیوں کیا. 2 سال جیل میں گزارنے کے بعد جہانگیر نے شیخ احمد سرہندی کو ریلیز کیا اور انہیں اسلام کا ایڈوائزر بنا دیا گیا. اسلام کا ایڈوائزر بننے کے بعد شیخ احمد سرہندی نے وحدت الوجود پروکلیم کیا ان دا نیگیشن آف وحدت الوجود. تو پہلے فورتھ ہیڈنگ لکھیں گے آپ کہ وحدت الوجود نگیٹ کیوں کیا گیا اور وحدت الوجود تھا کیا. اکبر کے ایرا میں جو دین الہی سے کنونس صوفی تھے انہوں نے ایک فلسفی انٹروڈیوس کروائی بھی تھی جنہیں وہ وحدت الوجود کہتے تھے، اور ان کا اس فلسفی کا یہ مطلب تھا کہ دیر از نو ڈفرینس بٹوین دا مین اینڈ ہز کریٹر، کہ اللہ میں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اور لوگوں میں کسی چیز کا کوئی ڈفرینس بھی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ ہر چیز کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اور بندوں میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے تھے، اور ہر چیز کی عبادت کرتے تھے جو کہ ایک اللاجیکل کنیکشن بنا رہا تھا اور اسلام کے عقائد کو جو ہے تو خراب کرنے کی یہ ایک مین فلسفی تھی جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہوئی تھی. اب اس کو نگیٹ کرنے کے لیے شیخ احمد سرہندی نے وحدت الشہود پیش کیا، جس کا یہ مطلب تھا کہ دیر از a staunch difference between the man and his creator. The philosophy was based on the difference between the man and the creator. انہوں نے بیسیکلی یہ آئیڈیا پروکلیم کروایا کہ اللہ کی یہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو جس نے بنایا ہے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ نے کنکلوژن لکھ لینا ہے، اور ایک بک تو میں نے آپ کو ریفرنس کے لیے بتائی ہے، شمشاد احمد کی بک ہے پاکستان اینڈ ورلڈ افیئرس. اس میں بھی یہ ٹاپک ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ عائشہ جلال کی بک ہے ساؤتھ ایشیا ہسٹری کلچر اینڈ پولیٹیکل اکانومی. اس کا ریفرنس بھی آپ دے سکتے ہیں. جتنے ریفرنسز آپ دیں گے بکس کے یا کوٹس آپ لکھیں گے تو اتنا ہی آپ کا آرگومنٹ اسٹرانگ ہوگا اور ایگزامینر کو بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا. اور جو ہے تو اس کے علاوہ ہاں آپ نے زیادہ سے زیادہ ہیڈنگز دینی ہے، اور ہیڈنگز آپ نے ایسی بنانی ہے کہ جس سے ایگزامینر کو ایک ایک لفظ اس کا پڑھنا نہ پڑے. آپ نے ہیڈنگ اتنی ڈیٹیل بنائی ہوئی ہو، ایک ہی سنٹینس یا ایک آدھے 3-4 ورڈز یا 5 ورڈز کے سنٹینس میں، کہ ایگزامینر کو ڈائریکٹ اس کا آئیڈیا ہو جائے کہ اس ہیڈنگ میں اس نے کیا لکھا ہوا ہے، اور زیادہ ٹائم ایگزامینر کا جو ہے تو نہ لگے اس کویشچن میں. ٹھیک ہے جی. آپ کے جتنے بھی کویشچنز ہوں، جو بھی کویریز ہوں، آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور میرا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ ہم نے پاکستان افیئرس کی یہ سیریز شروع کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ پہلے ہفتے یا 10 دنوں میں
ہم یہ کورس انشاءاللہ ختم کریں گے پاکستان افیئرس کا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.